بولان کے علاقے بختیار آباد میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ متاثرین بڑی مشکل سے اپنی جانیں بچا پائے۔ متاثرین بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ سیلاب کی وجہ سے متاثرین کئی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے متاثرین کی امداد کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ 70,000 کی آبادی والے شہر میں صرف 50 عدد خیمے تقسیم کیے گئے اور 5 دنوں میں صرف 5 کلو آٹا چند لوگوں کو ملا ہے، جس پر لوگوں نے شدید احتجاج کیا اور کچھ تو بات کرتے ہوئے رو پڑے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے بچے 5 دن سے بھوکے ہیں۔ حکومت امداد کے اعلانات تو کر رہی ہے لیکن امداد کچھ نہیں دے رہی۔ متاثرین نے کہا کہ وہ دنیا نیوز کے مشکور ہیں کہ وہ پہلے دن سے آج تک ان کی آواز حکومت تک پہنچا رہا ہے۔ کوئٹہ کی کلی ترخا میں پولیس پارٹی پر فائرنگ کرنے والے ملزمان گرفتار نہیں ہو سکے، البتہ ملزمان کی چھوڑی ہوئی گاڑی اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ 31 جولائی کو پولیس تھانہ بروری کی موبائل وین معمول کے گشت پر تھی کہ کلی ترخا میں اس پر ایک گاڑی سے 3 مسلح افراد نے اندھادھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں ASI غلام مرتضی، کانسٹیبل علی داد، محمد یوسف ڈرائیور، ایک خاتون اور راگیر سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر BMCH پہنچایا گیا، جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے، جبکہ پولیس اہلکاروں نے زخمی حالت میں ملزمان کا تعاقب کرتے ہوئے ان پر جوابی فائرنگ کی، جس سے ان کی گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے اور وہ آگے جا کر اپنی گاڑی ایک گلی میں چھوڑ کر اور ایک دوسرے شخص سے اس کی گاڑی چھین کر فرار ہو گئے۔ SP صدر کرم اللہ کا کہنا ہے کہ ملزمان کی چھوڑی کی گاڑی کو پولیس نے قبضہ میں لے کر اس سے 3 کلاشنکوفیں، 5 پسٹل، 1 دستی بم، میگزین اور سینکڑوں گولیاں برآمد کر لی ہیں، جبکہ ملزمان دہشت گردی کی غرض سے گھوم رہے تھے کہ ان کا پولیس سے سامنا ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملزمان کی شناخت ہو چکی ہے، ان کے خاکے تیار کر لیے گئے ہیں اور جلد ہی انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری کے لیے ٹھوس بنیادوں میں اقدامات کی ضرورت ہے۔ کیمرامین خرم شہزاد کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ سبی کے گاؤں تلی کے سیلاب سے متاثرہ افراد نے گاؤں تلی کو آفت زدہ قرار دینے اور اسے تحصیل کا درجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم رئیسانی سے سبی کے گاؤں تلی کے سیلاب سے متاثرہ عمائدین نے ملاقات کی اور انہیں علاقے میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے آگاہ کرتے ہوئے اپیل کی کہ سیلاب سے تباہ ہونے والے مکانات کی تعمیر کے لیے مالی امداد دی جائے اور نئے بلڈوزرز فراہم کیے جائیں تاکہ گاؤں میں ترقیاتی کام تیز ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ نے متاثرین سے بات چیت کرتے ہوئے اس بات کا یقین دلایا کہ حکومت متاثرین کی پوری مدد کرے گی۔ ناظرین، بلوچستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کا احوال آپ نے جانا، اب آپ کو لیے چلتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ شانگلہ تحصیل میں سیلابی ریلے نے ہزاروں گھر تباہ کر دیے، 170 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ شدید بارشوں کے باعث شانگلہ میں اونچے درجے کا سیلاب آیا، جس سے چین کے تعاون سے چلنے والا پن بجلی گھر خان خورد ڈیم بری طرح متاثر ہوا۔ درائے بھور بند میں بھی شدید طغیانی کی وجہ سے بہت سے دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ علاقے کے 120 سالہ شخص کا کہنا ہے کہ اس نے شانگلہ میں اپنی پوری زندگی میں اتنا شدید سیلاب نہیں دیکھا۔ قلندر گاؤں میں سیلابی ریلے کے باعث 70 افراد جاں بحق ہوئے، بعض لاشیں ابھی تک برآمد نہیں کی جا سکیں۔ شاہپور میں 2 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ دریا کے کنارے پوری آبادی متاثر ہوئی اور اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ داموڑی گاؤں مکمل تباہ ہو گیا اور ایک ہی گھر کے 9 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ 400 گھرانے بری طرح متاثر ہوئے۔ کروڑا کا بڑا اسپتال مکمل طور پر تباہ ہو گیا جبکہ ایک بڑا پل بھی دریا میں بہہ گیا ہے۔ برشت میں بھی ایک زیر تعمیر پل بھی بہہ گیا۔ اسکانہ میں تمام زرعی زمینیں اور مکانات تباہ ہو گئے۔ یہاں 11 افراد جاں بحق ہوئے جن میں سے 4 لاشیں برآمد ہو چکی ہیں۔ بگوڑی میں آسمانی بجلی گرنے سے 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ ڈیری میں 10 افراد سیلابی ریلے سے جاں بحق ہوئے۔ بازار کوٹ میں 3 افراد جاں بحق، ہزاروں مکانات تباہ ہو گئے۔ حالیہ بارشوں کے بعد کوہ سلیمان کی پہاڑی سلسلوں سے آنے والے سیلابی ریلوں نے ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں کھڑی فصلوں کے علاوہ انسانی آبادیوں اور سرکاری و غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ سیلابی ریلوں کے باعث تحصیل کلاچی کے گاؤں کوڑتنگا، کوڑی ہوت اور بستی مولویان سمیت درجنوں دیہات صفائی ہستی سے مٹ گئے۔ پروا کے تحصیل ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے والے سیلابی ریلے نے شہری آبادی کے ساتھ پروا کے گرس اسٹیشن کو بھی ناکارہ بنا دیا۔ سکندر کے قریب چشمہ نہر ٹوٹنے سے گاؤں رشید، سپرا، ملیکھی اور ملکہ علاقے زیر آب آ گئے، جہاں سے ہزاروں افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ درجنوں مکانات پانی میں بہہ گئے۔ پانی میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے فوج طلب کی گئی۔ پاک فوج نے کشتیوں اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے پھنسے لوگوں کو نکالنے کے علاوہ متاثرین کو تیار کھانے اور ادویات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ریلیف سرگرمیوں کو منظم کیا۔ سیلابی پانی کے بکھرے ہوئے ریلے نے ڈیرہ اسماعیل خان شہر سے ملکہ شورکوٹ، حسام، ڈیال اور مندرہ کے علاقوں میں املاک کو نقصان پہنچایا۔ دریائے سندھ میں 9,71,786 کیوسک پانی کا بڑا ریلا گزرا۔ محکمہ آبپاشی کے فلڈ ڈویژن کے مطابق حفاظتی پشتے نمبر 24 پر ایمرجنسی نافذ ہے۔ ڈیرہ دریا خان پل کو کوئی خطرہ نہیں۔ دریا سے 13 لاکھ کیوسک پانی گزرنے کی گنجائش ہے۔
مانسرا، بٹگرام اور کوہستان میں سیلابی ریلوں سے ہونے والے نقصانات کے بعد امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ 3 چینی باشندے لاپتہ ہیں جبکہ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 110 بتائی جا رہی ہے۔ امدادی سرگرمیوں میں پاک فوج کے جوان، پولیس اور ریسکیو کے اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ ہیلی کاپٹر سروس کے ذریعے پاک فوج کے جوانوں نے کوہستان کے دوبیر کے پہاڑوں پر بھوکے پیاسے 200 چینی کارکنوں میں سے 100 سے زائد کو بحفاظت مانسہرہ منتقل کر دیا ہے، جبکہ دیگر پھنسے ہوئے چینی باشندوں اور مقامی افراد کو موسم خشک ہونے کی صورت میں نکالا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوہستان کی وادی کندیا میں راستوں کی بندش کے باعث ہزاروں افراد اب بھی پھنسے ہوئے ہیں اور حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ FWO کے مطابق کراکرم ہائی وے ٹریفک کے لیے بحال کرنے میں 15 دن سے زائد عرصہ درکار ہے، جبکہ ضلع بٹگرام میں بھی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ الائی روڈ بدستور ٹریفک کے لیے بند ہے۔ الائی میں بھی ہزاروں افراد پھنسے ہوئے ہیں اور وسائل نہ ہونے کے باعث 4 افراد کی لاشیں مکان کے ملبے تلے دوسرے روز بھی دبی ہوئی ہیں۔ مانسہرہ میں نارا روڈ FW اور NH نے ٹریفک کے لیے عارضی طور پر کھول دی ہے۔ سیاحوں کی بڑی تعداد واپس اپنے علاقوں کی طرف روانہ ہو رہی ہے، تاہم بالاکوٹ، گڑھی حبیب اللہ میں 60% پل، سڑکیں اور سینکڑوں مکانات سیلابی ریلوں کے باعث پانی کی نظر ہو گئے ہیں، جبکہ نواز آباد روڈ، سیملاہی، منگ جبوڑی، سچا کے مقام پر ٹریفک کے لیے بند ہے۔ وہاں بھی 5 یونین کونسلوں کی عوام پھنس چکی ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی صورتحال خبروں اور رپورٹس کی صورت میں آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں سرزمین پنجاب کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ صوبے کی اہم خبریں اور رپورٹس کیا ہیں۔ خوشاب میں دریائے جہلم کا پانی داخل ہو گیا ہے، جس سے خوشاب کی نصف آبادی ڈوب چکی ہے۔ لوگوں کے مکانات تباہ ہو گئے ہیں اور سامان دریا کی نظر ہو گیا ہے۔ خوشاب شہر اور دریا کے مشرقی کنارے پر واقع 21 دیہات میں پانی 3 سے 4 فٹ داخل ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنا سامان محفوظ مکانات پر منتقل کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کا سامان پانی میں بہہ گیا ہے۔ اب تک ضلع خوشاب کے 45 دیہات سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، جنہیں کوئی امداد فراہم نہیں کی گئی، جس سے لوگ انتہائی پریشان حال اور مشتعل ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق خوشاب شہر میں 900 گھر متاثر ہوئے ہیں جو رہنے کے قابل نہیں رہے اور مختلف دیہاتوں میں تقریباً 4000 گھر تباہ ہوئے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی سیاسی نمائندہ یا انتظامیہ کا نمائندہ نہیں آیا۔ دریائے جہلم میں بھیرک کے قریب سیلابی ریلے سے علاقے بھر میں خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ دریائے جہلم میں سیلابی صورتحال نے لاہور اسلام آباد موٹر وے کو بھی خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ دریائے جہلم پل کی کم چوڑائی کی بدولت پانی کا اخراج کم ہو رہا ہے، جس کی بنا پر سیلابی پانی پل کے چاروں طرف سے باہر نکل کر سینکڑوں ایکڑ رقبے پر پھیل گیا ہے۔ بھیرا، چک مبارک اور میانی کے درجنوں دیہات سیلابی پانی سے متاثر ہوئے ہیں۔ سیلاب سے کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی، جبکہ متاثرین امداد کے منتظر ہیں۔ EDO اور محمد خان رانجھا نے سیلابی علاقے کا دورہ کرنے کے بعد بتایا کہ ہائی ریڈ الرٹ کر دیا گیا ہے۔ دریائے جہلم میں مزید پانی آنے سے خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ بھیرا شہر کو سیلاب کی تباہ کاری سے بچانے کے لیے دریا سے منسلک سیم نالہ میں شہری ڈریننگ سسٹم سیل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ سیلاب کی مزید صورتحال جانیں گے اس بریک کے بعد۔ دریائے جہلم سے سیلابی ریلا تحصیل پنڈ دادن خان میں داخل ہو گیا۔